الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ناظرین محترم، کل ہم نے کلمہ طیبہ کے متعلق حصہ نمبر 1 ہم نے عرض کیا تھا۔ آج ہم حصہ نمبر 2 کے متعلق حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے ابتدائی آفرینش سے جتنے انبیاء رسول علیہ السلام مبعوث فرمائے، ان سب نے اپنی قوموں اور مخاطبوں کو توحید کی دعوت دی اور شرک سے روکا۔ وہ لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلاتے تھے اور اللہ کے علاوہ پوجی جانے والی چیزوں اور ہستیوں کا برملا انکار کرتے تھے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حقیقت یہی ہے۔ سچے دل سے اس کلمے کو پڑھ کر کوئی بھی انسان اللہ کے دین میں داخل ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ہے۔ دین اسلام میں اسی کلمے کا مقام بے حد بلند اور عظیم ہے۔ اس کا زبانی اقرار اور تکلم ہر مسلمان کا پہلا فرض ہے۔ اس لیے جو شخص بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، اسے اس کلمے کی صداقت اور حقانیت تسلیم کرنا ہوگی اور زبان سے اسے بولنا ہوگا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، خودی کا سرنہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ مطلب انسان کی خودی یعنی مضبوط شخصیت کا راز ان الفاظ میں چھپا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ خودی تو ایک کھلڈی تلوار ہے جس کی دھار کو لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کا نعرہ تیز کرتا ہے۔ یہ دو اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہیں، صنم خدا ہے جہاں گمان لا الہ الا اللہ۔ مطلب کہ اس زمانے کو ایک ابراہیم جیسے مرد مومن کی تلاش ہے جو انسانی دماغ کے بنائے ہوئے تمام بتوں کو توڑ ڈالے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے کا نعرہ ان تمام بتوں کا خاتمہ کر ڈالنے کی طاقت رکھتا ہے۔ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود زیاں لا الہ الا اللہ، یعنی تو نے دنیا اور مال دولت کے لیے سودا کیا۔ یہ ایک ایسا قدم ہے جو غرور سے بھرا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے نعرے کے علاوہ سب کچھ دھوکہ ہے۔ یہ مال و دولت، دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گمان لا الہ الا اللہ، یعنی دنیاوی مال و دولت اور دنیاوی دوستیاں اور رشتہ داریاں سب ایک خواب ہیں، ایک طرح کے وہم اور گمان کے بت ہیں۔ نعرہ لا الہ الا اللہ کے علاوہ سب کچھ کھوکھلا لگتا ہے۔ خرد ہوئی ہے زمان و مکاں کی زناری، نہ ہے زمان نہ مکاں لا الہ الا اللہ۔ مطلب انسانی دماغ نے زمان مکان کا پاک دھاگا کافرانہ انداز سے اوڑھا ہوا ہے۔ وقت، زمانہ اور جگہ اور اشیاء سب دھوکہ ہیں۔ اصل ہے تو نعرہ لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، یعنی یہ سریلا نغمہ یعنی لا الہ الا اللہ کسی خاص زمانے یا موسم کے لیے ہی نہیں ہے، چاہے کوئی بھی زمانہ ہو، نعرہ لا الہ الا اللہ تا قیامت گونجے گا۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، یعنی کئی کافرانہ خیالات ابھی تک ہماری زندگی میں کا فرما ہیں، مگر مجھے اللہ کا حکم ہے کہ میں ہمت اور مردانگی سے لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے کا نعرہ بلند کروں۔ جو شخص بھی یہ کلمہ پورے ایقان و ادغان کے ساتھ اور باری تعالیٰ کی رضا جوئی کی نیت سے زبانی کہے تو یہ کلمہ آخرت میں جہنم کی آگ سے اس کے بچاء کا سبب بنے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے نار جہنم پر ہر ایسے شخص کو حرام کیا جو رضا الہی کی خاطر لا الہ الا اللہ کہے۔ فإن اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، یعنی جو شخص بھی اس کلمے پر پختہ ایمان رکھتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جائے کہ وہ انشاءاللہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جو یہ جانتے ہوئے مرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے وہ جنت میں جائے گا۔ من مات وہو یعلم اللہ الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اس لیے علماء دین فرماتے ہیں کہ اس کلمے کی معرفت اور ادراک سب سے بڑھ کر ضروری اور لازمی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، یعنی میں سچے دل سے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے بغیر کوئی معبود نہیں، اور میں سچے دل سے گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے عبد مقدس اور رسول ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اشہدو کا لفظ ضروری ہے کہ نہیں؟ اگر ضروری ہے تو کلمہ طیبہ میں کیوں نہیں، اور اگر ضروری نہیں تو کلمہ شہادت کا کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شہادت میں شاہد یعنی گواہ، اور شہادت گواہی، اور مشہود لہو یعنی جس کے لیے گواہی دی گئی کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ شہادت ان کے بغیر متصور نہیں۔ شاہد اور شہید گواہی دینے والے کو کہتے ہیں، اور جس امر کی گواہی دی گئی اسے شہادت کہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ میں مشہود لہو کا بیان ہے، اور اشہد میں شاہد اور شہادت کا بیان ہے۔ مشہود لہو کا بیان مشہود لہو پہلے ہوگا اور شہادت بعد کو ہوگی، جس میں کسی کے حق میں جا کر گواہی دوں، جیسے میں کسی کے حق میں جا کر گواہی دوں تو میں گواہ ٹھہروں گا، اور میرے بیانات شہادت اور جس کے حق میں گواہی دی گئی وہ مشہود لہو ہوگا۔ وہ پہلے ہوگا تو میں اس کے لیے گواہی دوں گا، اگر وہ پہلے نہ ہوگا تو گواہی کس کی دوں گا؟ مشہود لہو ملزوم ہے اور شہادت اسے لازم ہے، اور جملہ لا الہ الا اللہ میں مشہود لہو کا بیان ہے، اور اشہد میں شاہد اور شہادت کا۔ الشہادت و شہود دونوں مصدر ہیں بمعنی الحضور مع المشاہدہ، اما بالبصر والبصیرہ، یعنی شہود فقط حضور کو نہیں کہتے بلکہ شہود وہ ہے جہاں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشاہدہ بھی ہو۔ مثلا ایک آدمی نیند میں تھا، اس کو اٹھا کے یہاں لے آئے اور اسے نیند کی حالت میں واپس بھی لے گئے تو اس کو مشہود نہیں کہیں، کیونکہ یہاں مشاہدہ نہیں ہے۔ دوسرا سوال، اب آپ کہیں گے کہ یہ معنی اشہاد میں متحقق نہیں، کیونکہ باری تعالیٰ کا بصر اور بصیرت سے مشاہدہ نہیں کیا جاتا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں ملزوم بول کر لازم مراد لیا گیا ہے، یعنی مشاہدہ بالبصر کو یقینی علم لازم ہے۔ جیسے میں نے یہاں آ کر تمہیں مشاہدہ کیا تو تمہارا علم مجھے یقینی ہو گیا، تو معنی یہ ہوگا کہ میں علم یقینی سے کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، مگر فقط علم یقینی کافی نہیں جب تک اس علم یقینی کو اشہد سے تعبیر نہ کیا جائے، کیونکہ علم یقینی کبھی مجاز میں استعمال ہوتا ہے، مگر اشہد مجاز کے شبہ سے پاک ہے۔ لفظ محمد بر بحث کے لیے جی چاہتا ہے، مگر اس کے لیے کافی وقت چاہیے۔ اب سر دست عبد کو معنی میں کچھ بحث کرنا چاہتا ہوں۔ عبد کی قسمیں، عبد تین قسم پر ہے: عبد مملوک، عبد عابق، عبد معزون۔ عبد مملوک جیسے عبد رقیق کہتے ہیں، یعنی جس کو مولا کی طرف سے کوئی اختیار نہ ہو اور وہ ہر جہت میں مولا کے ملک میں ہو۔ عبد عابق وہ ہے جو باغی ہو کر مولا سے بھاگ گیا ہو، اگرچہ وہ اپنے گمان میں بھی بھاگا ہوا ہو۔ عبد معزون وہ ہے جس کی استعداد کو دیکھ کر مولا ہر جائز اور ممکن امر میں اختیار دے دے۔ اب اس عبد معزون کا قول اور فعل مولا کا قول اور فعل ٹھہرتا ہے۔ ہم عوام عبد مملوک ہیں اور کفار عبد عابق، جبکہ عابق کی نسبت اللہ تبارک و تعالی ہو تو اپنے خیال میں عابق ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ملک اور قبضے سے نکلنے کا تصور بھی نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے گمان میں بھاگے ہوئے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد معزون ہیں،
کیونکہ آپ کا ہر قول اور فعل من حیث النبوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول اور فعل ٹھہرے گا۔ چنانچہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اور ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اور وما ینطق عن الہوی پر اعتراضات حقیقت خدا تبارک و تعالیٰ پر اعتراض ہوگا۔ ہمارے اس بیان کی طرف الا من اذن لہ الرحمن کا اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اذن دے وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر سکتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ تو شفاعت کا بیان ہے، تو میں جواباً عرض کروں کہ آیت انا اعطیناک الکوثر کو ذرا غور سے پڑھیں کہ کوثر سے کیا مراد ہے۔ تفسیر ابن جریر میں ہے کہ امام مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر الخیر الکثیر الخیر کلہ خیر الدنیا والآخرہ، اور کسی نے کہا کہ کوثر سے مراد تو حوض کوثر ہے، تو آپ نے جواب دیا ہوا ایضا من الخیر الکثیر، وہ بھی تو خیر کثیر میں شامل ہے۔ اور یہ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے خاص شاگردوں میں سے ہیں، بلکہ ان کا قول اگر آپ کے اور شاگردوں کے مقابل آئے تو محدثین ان کے قول کو ترجیح دیتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، آپ فرما دیجئے میں خود اپنے نفع اور نقصان کا بھی مالک نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ذرا اس آیت مبارکہ کو آگے بھی پڑھیں، کیونکہ تمام قرآن پر ہمارا ایمان ہے، فقط آدھی آیت پر ایمان معتبر نہیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الا ما شاء اللہ، اللہ سے قبل جس کی نفی ہوتی ہے اس کا اللہ کے بعد اثبات بھی ہوتا ہے، جیسے کلمہ طیبہ میں لا الہ الا اللہ ہے۔ تو اب آیت کا معنی یہ ہوگا کہ میرا نفع اور نقصان کا مالک ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور اذن سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور اذن کے بغیر میں مالک نہیں ہوں۔ آپ کہیں گے کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، آپ نے کبھی تو اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ آپ نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ لکم کا مخاطب کون ہے؟ لکم کے مخاطب کفار اور منافقین ہیں، مومنین نہیں۔ یعنی اے محبوب آپ کفار سے کہہ دیں کہ میرے پاس خزائن نہیں ہیں، کیونکہ کفار اس بات کے اہل نہیں کہ انہیں اسرار کی بات بتائی جائے۔ اگر یہ مخاطب مومنین کے لیے ہوتا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے برعکس کیوں فرماتے؟ صحیح بخاری میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت مفاتیح الخزائن الارض، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو قرآن کے خلاف فرمایا۔ جب کفار سامنے آئے تو لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اور جب مومن سامنے آئے تو فرمایا اوتیت مفاتیح الخزائن الارض۔ معلوم ہوا اس آیت کے مخاطب کفار اور منافقین ہیں، اور جملہ والا اعلم الغیب کا عطف عندی خزائن اللہ پر ہے، اور لکم ساتھ لگے گا تو معنی یہ ہوگا کہ اے کفار میں تجھے نہیں کہتا کہ غیب جانتا ہوں۔ اور مومنین کو فرمایا صحیح بخاری کے اندر یعنی میں تمام چیزیں اسی مقام پر ہوتے ہوئے دکھایا گیا ہوں کہ کوئی چیز مخفی نہیں، اور لا زائد ہے تاکید کے لیے لا لایا گیا ہے، کیونکہ جب پہلے لا اقول لایا گیا تو اب اعلم الغیب کہنا چاہیے تھا، عبارت یوں ہوتی لا اقول لکم اعلم الغیب، اب عبارت ہے کہ لا اقول لکم لا اعلم الغیب، تو یہ معنی نہیں بنتا۔ اس لیے ابن جریر نے کہا کہ یہ لفظ لا تاکید کے لیے زائد ہے، اور ولا اقول لکم انی ملک کا عطف اس جملے پر ہے، اور اس کا معنی ابن جریر نے یوں کیا کہ میں تجھے یہ نہیں کہتا کہ میں فقط ملک ہوں، بلکہ ملک سے درجہ آگے چلا گیا ہوں، جیسے معراج کی رات والی سیر اس امر پر شاہد ہے۔ اب ذہن میں یہ ایک اور شبہ پیدا ہوگا
کہ اعطیت مفاتیح خزائن الارض سے معلوم ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقط زمین کے خزائن کی چابیاں، آقا کریم علیہ السلام کو فقط زمین کے خزانے کی چابیاں دی گئی ہیں، آسمان کے خزائن کے مالک نہیں ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسند احمد میں آیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام حاضر بارگاہ ہوئے اور سبز کپڑے میں موتیوں کی لڑی پیش کی اور عرض کیا کہ زمین کے خزائن کی چابیاں تو آپ کو زمین پر دی گئی ہیں، آسمان کی خزائن کی چابیاں یہ لے لو۔ پتہ چلا کہ تمام خزائن کی چابیاں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی ہیں۔ عبد کا معنی ہے پامال ہونا، اس لیے عربی میں اس راستے کو جس پر لوگ چلیں اور وہ پامال ہو چکا ہو معبد کہتے ہیں۔ معبد کو عبد اس لیے بھی کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو نہ پائے بلکہ اپنے آپ کو معدوم پائے، اور یہ کمال عبدیت ہے جو خواص کو حاصل ہے، خاص کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو عبد خاص ہیں وہ کسی نبی کو بھی حاصل نہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو عبدیت اور فنائیت ہے کہ اس سے فیض لینا ہوتا ہے، اور جب کائنات کو فیض دیں تو یہ رسالت ہے، لینا پہلے ہوتا ہے اور دینا بعد میں ہوتا ہے۔ اس لیے کلمہ شہادت میں عبدیت کا معنی، عبدیت کا بیان پہلے اور رسالت کا بعد میں۔ آج لوگوں نے عبدیت کے مقام کو نہیں سمجھا، الٹا لفظ عبد کو دیکھ کر دھوکے میں آ گئے اور اپنی مثل سمجھنے لگے، حالانکہ عبدیت ایک کرامت ہے۔ جب بندے کو کمال عبدیت حاصل ہوتی ہے تو پھر بولنا اس کا بولنا نہیں ہوتا، اور سننا اس کا لیکن اس کا سننا نہیں ہوتا، دیکھنا اس کا لیکن دیکھنا اس کا نہیں ہوتا، بس وہ ذات حق میں فنا ہوتا ہے اور اس ہی کے حسن کے جلوے اس سے ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین محترم، یہاں پر ایک بات ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں اذن ہو وہاں من دون اللہ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ من دون اللہ تو کوئی پتہ بھی نہیں ہلا سکتا، کوئی مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتا، مچھر کا پر بھی نہیں بنا سکتا، اور بے اذن اللہ ہو تو مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں واضح طور پر فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ہم من دون اللہ کو مانتے ہیں، تم بے اذن اللہ کو تو مانو۔ قرآن نے من دون اللہ کی نفی کی اور بے اذن اللہ کے اسبات فرمایا۔ ہمارا دونوں قسم کی آیات پر ایمان ہے، کیونکہ ہم جمیع آیات قرآنی کو مانتے ہیں۔ فقط من دون اللہ والی آیات پڑھ کر بے اذن اللہ کی نفی کر دینا عظیم جہالت اور وادی دلالت میں جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے اذن سے اللہ والے سب کچھ کر سکتے ہیں، مگر حقیقت میں ان کا کرنا نہیں، خود ذات حق کا فعل ہے۔ جیسے ملائکہ کا فعل اللہ تبارک و تعالی کا فعل قرار پاتا ہے، اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام کے افعال بھی اللہ رب العزت کی افعال قرار پاتے ہیں۔ جب ہر چیز، اب ایک اور شبہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہر چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن میں ہے اور وہ آقا کے ملک میں ہے تو خدا کے ملک سے نکل گئی، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا معاذ اللہ مالک نہ رہا۔ تو اس بات کا جواب یہ ہے کہ پہلے بتاؤ کہ جو چیز تمہارے قبضے اور ملک میں ہے کیا یہ خدا کے ملک سے نکل گئی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو للہ ما فی السماوات والارض، تو حیرت ہے کہ تمہارے ملک میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملک سے یہ چیز نہیں نکلی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملک میں آ کر خدا کے ملک سے کیوں کر نکل جائیں گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے فتنوں سے ہمیں بچائے، آمین۔